قدیم عربی ذرائع 7 بادشاہوں کا ذکر کرتے ہیں جو جنوں کی نسل پہ حکمرانی کرتے ہیں۔ ایک قسم کی ماورائی مخلوق جو اپنی پوشیدہ ڈائمنشن میں رہتی ہے، پھر بھی ان میں انسانوں کی بہت زیادہ خصوصیات ہیں۔ بہت ساری کہانیاں ہیں جن میں لوگوں نے جنوں کو بلانے اور کنٹرول کرنے کی کوششیں کی، چاہے جادوئی مدد کے لیے یا کوئی خواہش پوری کرنے کے لیے، مگر صرف چند ہی لوگ کامیاب ہوئے۔ روایت کے مطابق واحد انسان جو تمام جنوں پر کنٹرول رکھ سکتا تھا بشمول ان کے بادشاہوں کے، وہ سلیمان علیہ السلام تھے۔ انہوں نے یہ کنٹرول ایک جادوئی انگوٹھی کی مدد سے حاصل کیا جو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی تھی۔ حالانکہ انگوٹھی کہیں کھو گئی ہے، لیکن ان جنوں کے بادشاہوں اور ان کے سب سے طاقتور خدام کے نام اور انہیں بلانے کے طریقے مختلف ذرائع اور جادو کی کتابوں میں آج بھی محفوظ ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم جنوں کے 7 بادشاہوں، ان کے کرشمات کے ساتھ ان کے اعلیٰ ترین خدام پر بھی نظر ڈالیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں ایک مسلم عالم کی کتاب شمس المعارف کا تعارف بھی کرتا چلوں، جو عربی جادو پر مشہور کتاب ہے، جس میں جنوں اور دیگر ماورائی مخلوقات کو بلانے کے خفیہ طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ شمس المعارف پر ہم ایک تفصیلی ویڈیو بنائیں گے۔ جن ماورائی مخلوق ہیں جو آگ سے بنی ہے اور ہزاروں سال تک زندہ رہ سکتی ہے، ان میں بہت سی ماورائی طاقتیں ہوتی ہیں جو پرواز، شکل بدلنے، دماغ پڑھنے اور ٹیلی پورٹیشن تک ہو سکتی ہیں۔ یہ جسمانی نقصان سے محفوظ ہوتے ہیں مگر پھر بھی ناقابل شکست یا ابدی لافانی نہیں ہوتے۔ انسانوں کی طرح انہیں بھی زندہ رہنے کے لیے کھانے اور نیند کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہماری ہی طرح جنوں کی بھی اپنے معاشرے، قبیلے، زبانیں اور مذہب وغیرہ ہوتے ہیں۔ جنوں کو ذہین مخلوق سمجھا جاتا ہے جن کی اپنی آزاد مرضیاں ہوتی ہیں، لہٰذا وہ اچھائی یا برائی کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ روایتوں کے مطابق جنوں کی 4 بڑی نسلیں ہیں: آگ کے جن، پانی والے، زمین کے جن اور ہواؤں کے جن۔ جنوں کی مختلف قسمیں بھی ہیں جو طاقت، عمر اور صلاحیتوں پر مبنی ہے۔ جن میں سب سے زیادہ مشہور ہیں وہ عفریت، مرید، غول اور آمر۔ جنوں میں عفریت سب سے زیادہ طاقتور اور ذہین ہے، اور آمر سب سے کمزور قسم ہے جو عام طور پر انسانی گھروں میں رہتا ہے۔ ہر بادشاہ کی اپنی خاصیتیں ہوتی ہیں، جیسے دن، سیارہ، رنگ، دات، علامت اور جیومیٹرک شکل وغیرہ۔ المذہب، سنہرا بادشاہ، جسے سونے والا کہا جاتا ہے، جنوں کا وہ بادشاہ ہے جو دولت، خوشحالی اور اچھے نصیب کا مالک سمجھا جاتا ہے۔ اس کا لباس سونے کا اور تخت سب سے قیمتی دھاتوں سے بنایا ہوا۔ اس کے شان و شوکت میں اضافہ کرنے کے لیے وہ غیر معمولی گھوڑے پر سوار ہوتا ہے جس کی جلد سونے کی ہوتی ہے۔ یہ جن بادشاہ زمین پر سب سے زیادہ دولت مند مانا جاتا ہے، سب سے قیمتی خزانوں کا مالک سمجھا جاتا ہے۔ وہ کہیں عرب کی زمین پر رہتا ہے اور جنوں کی قبائل پر حکمرانی کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ سب سے زیادہ مضبوط جن بادشاہ ہے، کیونکہ اس کی فوج سب سے بڑی ہے۔ اس کی اصل طاقت جادو اور کیمیا کے وسیع علم میں ہے، بشمول مٹی کو سونے میں تبدیل کرنے کا راز۔ جو بھی اسے کامیابی سے بلائے گا، اسے کیمیا کے راز اور شاندار اور غیر معمولی اختراعات بنانے کی تحریک ملے گی، جس سے وہ علم کیمیا کے رازوں کو افشا کر کے بہت زیادہ غیر معمولی ایجادات کر سکتا ہے۔ المذہب کو فے، سورج، سی سے زرد رنگ اور اتوار کا بادشاہ بھی سمجھا جاتا ہے۔ مرہ، سفید بادشاہ، یہ ایک پراسرار جن بادشاہ ہے جس کے بارے میں بہت ہی کم معلومات ہیں۔ ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ جنات کی دنیا میں وہ پیر کے دن پر چاند پر سفید رنگ اور چاندی کے دھات پر حکمرانی کرتا ہے۔ دوسرے ذرائع میں مرہ کو ایک جن ملکہ کے طور پر بھی بیان کیا جاتا ہے، اور اس کا نام زیادہ تر میرا کے طور پر لیا جاتا ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی دلکشی سے بڑی خوبصورتی کسی بھی انسان کی آنکھوں کو حیران کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ جن ملکہ تب نکلتی ہے جب چاند اپنے پورے آب و تاب پر آسمان پر چمک رہا ہو۔
اس رات کو میرا ایک خاص قسم کا رقص کرتی ہے۔ میرا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس دوسرے کے دماغوں کو پڑھنے اور ان کے خیالات پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت حاصل ہے۔ الاحمر سرخ بادشاہ، جسے جنگجو بھی کہا جاتا ہے، جنوں کا وہ بادشاہ ہے جو غصے، تشدد اور جنگ کا مالک ہے۔ الاحمر تمام جنوں کے بادشاہوں میں سب سے زیادہ طاقتور اور مشہور ہے۔ اسے جنگجو بادشاہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اسے شدید لڑائی میں مہارت حاصل ہے۔ اس کی پرتشدد طبیعت کے سبب اسے اندھے جنات کا مالک بھی کہا جاتا ہے۔ الاحمر عموماً ایک خوفناک عفریت کے طور پر دکھایا جاتا ہے جو ایک بہت بڑے شیر پر سوار ہوتا ہے اور ایک لمبی تلوار پکڑے ہوئے ہوتا ہے۔ اس بادشاہ کے پاس جنات کے لشکر ہوتے ہیں جن میں بہت سے زیادہ مضبوط جادوئی صلاحیتوں کے مالک ہیں۔ الاحمر جنات کی شاندار ذہانت اور جنگ کی حکمت عملی پہ عبور رکھتا ہے۔ اس کے پاس زبردست جسمانی طاقت اور آگ پر مکمل کنٹرول بھی ہے۔ جو بھی اس طاقتور بادشاہ کو بلائے گا اسے سپر ہیومن طاقت اور بڑھا ہوا حواس یعنی ذہنی طاقتیں ملیں گی۔ جنات کی دنیا میں الاحمر کو لفظ شین، مریخ، تانبے، سرخ رنگ اور منگل کا بادشاہ سمجھا جاتا ہے۔ برقان نیلا بادشاہ، برقان کو حیرتوں کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ جنوں کا وہ بادشاہ ہے جو چالاکی، سیاہ جادو اور جادوگری کا مالک ہے۔ برقان ایک بدی کا طاقتور بادشاہ ہے جو جنوں کے قبائل پر حکمرانی کرتا ہے، جن میں ہر ایک میں ہزار مزید بد اندیش یا بدخواہ جن شامل ہوتے ہیں۔ اس جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ انسانوں اور جنوں دونوں کو سیاہ اور تاریک جادو کے راز سکھاتا ہے، لہٰذا اس سے کچھ بھی اچھا ہونے کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ برقان بدھ سیارہ مرکری نیلے رنگ اور پیتل پر حکمرانی کرتا ہے۔ شمہورش بنفشی بادشاہ، جسے جج بھی کہا جاتا ہے، جنوں کا بادشاہ ہے جو حکمت، بصیرت اور انصاف کا مالک سمجھا جاتا ہے۔ شمہورش کو تمام جنوں کے بادشاہوں میں سب سے قدیم مانا جاتا ہے۔ کچھ ذرائع کے مطابق تو وہ سلیمان علیہ السلام سے ہزاروں سال پہلے موجود تھا۔ اسے ایک مہربان، پرامن اور رحم دل بادشاہ کہا جاتا ہے جو تشدد سے نفرت کرتا ہے اور انصاف کے ساتھ حکمرانی کرتا ہے۔ جنوں کی دنیا میں شمہورش بڑا جج ہوتا ہے جو برے اور باغی جنوں پر فیصلے کرتا ہے۔ شمہورش کو دوسرے جنوں کے بادشاہوں سے جو چیز الگ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اسے انسانوں کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ یا دشمنی نہیں ہے۔ اسے علم، حکمت، آگاہی اور راز کھولنے کے لیے بلایا جاتا ہے۔ شمہورش لفظ زوے، سیارہ جوپیٹر، دات 3، رنگ پرپل اور جمعرات پر حکمرانی کرتا ہے۔ زوبیا جنات کی دنیا میں زوبیا کو روشنی کا مالک کہا جاتا ہے۔ یہ ایک اور جن بادشاہ ہے جو حکمت سے جڑا ہوا ہے اور جنوں کے دانا کے طور پر جانا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ خالص سفید کپڑے پہنتا ہے جو ایک خاص کپڑے سے بنائے گئے ہیں جو روشنی یا آسمانی جاذبیت کا تاثر پیدا کرتے ہیں، اور اسی لیے اسے جنات کی دنیا میں روشنی کا مالک کہا جاتا ہے۔ بادشاہ زوبیا، جس کے نام کے لفظی معنی طوفان کے ہیں، کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس ہوا اور بجلی کو کنٹرول کرنے کی طاقت ہے۔ زوبیا کا دن جمعہ، سیارہ زہرہ، رنگ سبز اور یہ لوہے پر حکمرانی کرتا ہے۔ میمون یا کالا بادشاہ، جسے خوش قسمت بادشاہ بھی کہا جاتا ہے، یہ واحد پرندہ جن بادشاہ ہے جو ہوا کے جنوں کی نسل سے تعلق رکھتا ہے، اسی لیے اسے کبھی کبھار بادلوں کا میمون بھی کہا جاتا ہے۔ وہ تاریکی اور سائے کی سلطنت پہ حکمرانی کرتا ہے، ایک ایسا علاقہ جس میں یہاں تک کہ شیطان اور بدروحیں بھی داخل ہونے سے ڈرتی ہیں۔ جنات کی دنیا میں میمون کو جلاد کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ یہ ان جنوں کو سزائیں دیتا ہے جو افراتفری پیدا کرتے ہیں، اور جنات کی دنیا میں قانون اور امن برقرار رکھنے کا ذمہ دار ہے۔ طاقت کے لحاظ سے وہ سرخ بادشاہ کا حریف بھی ہے،
میمون کی رہائش کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ افریقہ میں کسی جادوئی قلعے میں رہتا ہے، جنوں کی دنیا میں سب سے بڑے سلطنت پر حکمرانی کرتا ہے۔ میمون سب سے مشکل جن بادشاہ ہے اور اس کو بلانے کا عمل تقریباً ناممکن ہے۔ صرف سب سے ماہر جادوگر ہی اس کے ساتھ بات چیت کرنے کا موقع حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ خوش قسمت ہوں تو اگر ان کی قسمت کام کرتی ہے تو وہ انہیں ایک بڑے کالے عقاب کی شکل میں ظاہر ہو سکتا ہے، جہاں وہ انہیں دنیا کے تاریک راز بتاتا ہے۔ کچھ ذرائع میمون کو ابلیس کا سب سے قریبی اتحادی بتاتے ہیں، جو مغربی مذہبیات میں شیطان کے برابر ہے۔ اسی ورژن کے مطابق میمون کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ انسانوں کو وباؤں کے ذریعے نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ تاریک بادشاہ ہفتہ سیارہ زحل، رنگ کالا اور سونے پر حکمرانی کرتا ہے۔ البنی اپنی کتاب شمس المعارف میں ایک اور گروہ کا بھی ذکر کرتے ہیں جو 7 بادشاہوں سے زیادہ اعلیٰ درجے کے ہیں۔ انہیں 4 زمینی جن یا 4 ستون بھی کہا جاتا ہے۔ پہلا ہے دانیال، مشرق اور گرمیوں کا جن۔ دوسرا ہے دردیال، مغرب اور سردیوں کا جن۔ تیسرا ہے اشیائیل، شمال اور خزاں کا جن۔ اور چوتھا ہے ازقیائیل، جنوب اور بہار کا جن۔ جنوں کے خادم یا نوکر جادوگر اور جن بادشاہ کے درمیان ثالث کا کردار ادا کرتے ہیں۔ وہ کم درجے کے ہوتے ہیں جنہیں بلانے کی درخواستیں بہت ہی کم ہوتی ہیں، لہٰذا انہیں کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے۔ عوامی عقائد کے مطابق جادوگر اور جادوگرنیاں جن خدام کی مدد سے چھپے ہوئے خزانے تلاش کرتے ہیں، راز ظاہر کرتے ہیں، افواہیں اور نفرت پھیلاتے، بد دعائیں کرتے ہیں، لوگوں کو اندھی محبت میں ڈالتے ہیں یا حتیٰ کہ ان کی توانائی نکال دیتے ہیں اور ان کی صحت اور عمومی بھلائی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ایک خادم کو بلانے میں خاص رسومات، قربانیاں، منتر اور تعویذات شامل ہو سکتے ہیں۔ جتنا زیادہ طاقتور خادم ہوتا ہے اتنی زیادہ درخواستیں اور رسومات درکار ہوتی ہیں۔ اس کے بعد جادوگر اور جن خادم کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے۔ اس معاہدے کی خلاف ورزی سنگین نتائج کی حامل ہوتی ہے۔ یہاں ہم عربی جادو کی کتابوں میں مذکور سب سے مشہور جن خدام کا ذکر کریں گے۔ پہلا ہے الاسد القطوب، ایک طاقتور شیطان جو شیر کی شکل میں ہوتا ہے۔ اسے بنیادی طور پر نفرت پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، خاص طور پر شادی شدہ جوڑوں کے درمیان، جس کی وجہ سے وہ طلاق لے لیتے ہیں، لیکن ساتھ ہی وہ لوگوں کو زہریلے تعلقات میں بھی رہنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ دوسرا ہے تہم، بادشاہ میمون کی فوج میں سب سے اعلیٰ درجے کا شیطان۔ اسے برائی کے کاموں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تیسرا ہے ذات المحاسین، ایک خاتون جن جو ایک سکوبس کی طرح ہے، جو خوابوں میں ظاہر ہوتی ہے اور لوگوں کی توانائی نکال لیتی ہے۔ چوتھا ہے سنجاب، ایک بد جن جس کے پاس متعدد ہاتھ ہوتے ہیں، ہر ہاتھ کا رنگ مختلف ہوتا ہے اور ایک مختلف طاقت ہوتی ہے، جو لوگوں کے درمیان حسد اور نفرت پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پانچواں ہے شہزادہ دنہاش، ایک اعلیٰ درجے کا شیطان جو ایک مرد کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، جو کہ ایک سیاہ چادر پہنے ہوئے ہوتا ہے اور ایک الٹی سلیب پکڑے ہوتا ہے۔ چھٹی ہے زیتون، ایک شیطان جنی جو بیت الخلاء میں ایک کالی بلی کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ ساتواں ہے متراش، یہ ایک خاتون جنی ہے جو جھوٹ، افواہیں اور معاشرے میں گوسپ پھیلانے کا کام کرتی ہے۔ آٹھواں ہے دہار، ایک شرارتی جن جو برے خواب پیدا کرتا ہے۔ نویں ہے الجالبہ، ایک خاتون جن جو محبت واپس لا سکتی ہے یا اندھی محبت پیدا کر سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ خاص شخص ان سے اندھی محبت کرے تو ایک جادوگر اسے بلائے گا تاکہ وہ ایک جادو کرے جو عموماً توڑنے میں بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور آخر میں تمریح، ایک جن جو سستی، کاہلی اور تاخیر پیدا کرتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو میں ہم جنوں کی ملکاؤں پر نظر ڈالیں گے
اور ان کی خاص قوتوں کے بارے میں کچھ دلچسپ حقائق معلوم کریں گے۔ اگر آپ اس قسم کے ویڈیوز میں دلچسپی رکھتے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور نوٹیفیکیشن آن کریں۔ چینل کی مدد کرنے کے لیے لائک کا بٹن بھی دبائیں کیونکہ یہ ہمیں بہت مدد دیتا ہے۔ دیکھنے کا شکریہ اور اگلی بار تک کے لیے اللہ حافظ۔